آپ سے جیسا کرامتے اور یہ ساری چیزیں پہلے ہوا کرتی تھیں، آج کل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب ہے، تو ثابت کریں اگر کوئی کرامت کرتا ہے، یا تو آج کل میڈیا کا دور اور سائنس کے دور میں میڈیکلی بھی ہر چیز پروو ہو سکتی ہے. تو سیم یہی اعتراض جو منکرین حدیث ہیں یا منکرین دین کے منکر ہیں، ملحد ہیں، وہ بھی یہی اعتراض انبیاء پہ کرتے ہیں کہ ہمیں آج دکھائیں، آج کیوں نہیں معجزے ہو رہے. آج بھی تو ہمیں کوئی میڈیکلی کوئی معاذ اللہ آج کوئی نبی آ جائے، وہ آ کے اپنے آپ کو یوٹیوب پہ پروو کرے، فیس بک پہ پروو کرے کہ وہ آج کل کے زمانے میں زیادہ نبی کی ضرورت ہے، تو آج کل کیوں نہیں آ رہے. یہ دو الگ اعتراض ہے نا. پہلے تو مسلمانوں سے دو ہاتھ کریں نا، پھر ان کی طرف آئیں گے. مسلمان کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہر وقت غوث کتب ابدال موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کسی مسلمان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج بھی دنیا میں پیغمبر موجود ہے؟ نہیں ہے نا. پھر سوال تو ختم ہو گیا. جب ہم ختم نبوت مان چکے ہیں عقیدے کے طور پر، تو اب ہم نبی والے معجزات ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے. یہ کہہ دینا کہ ولی مر گئے نے انجینئر دے آنے تو بعد غوث کتب پیدا ہونے بند ہو گئے نے، میں اعتراض ختم کر دیں گا. ان کا تو دعویٰ ہے کہ دنیا چلاتے ہی غوث ہے. چونکہ ان کی غوثیت کا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک، تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلا کی پہاڑیوں پہ لاؤ. تخت بلقیس آیا نا، ہم مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں لا سکتے؟ ہم کہتے ہیں لاؤ نا. لاؤ بھی نا اور زبانی کلامی مان لو، پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں، کیا بریلوی مان لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ کر ہیں تو تھوڑے بابے کو نہ سی ڈیمانڈ کریے کرو. ہم ان پرنسپل تو ڈینائل کر ہی نہیں سے ہیں. آج تک میں نے قرآن کے کسی معجزے کا کرامت کا انکار کیا، صحابہ کرام کی کرامات کا انکار کیا. ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں، یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور معجزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیے گئے. یہی تو ہم نے لکھا ہے ادھر. نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اگر نبی کو ایک معجزہ نہیں دیا گیا، وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ کرام کے مخالفین کلمہ نہیں پڑھتے. بازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم تو کہیں گے نا یہ بکواسیات ہے. اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانے ولی اللہ. ہمیں دیکھ کے نہیں، ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے بریلویت چھوڑ دی ہے. ان کا مسلک چھوڑ دیا نا. ٹھیک ہے نا، ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آ گئے نا، تو پھر ہمیں مان لیں اولیاء اللہ. اب آ جائیں ملحدین کی طرف. ان سے ہمارا جو بون آف کنٹینشن ہے وہ پروفٹ کی ذات ہے ہی نہیں ہے. ہم بار بار کہتے ہیں ہمارا ایشو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. ونس آپ گاڈ کو مان لیں گے آپ کے باقی سوالات انویلڈ ہو جائیں گے. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے نزدیک چونکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا محتاج نہیں ہے لہذا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی پیغمبروں کو بھیجنے کی. تو لاجیکلی کیا اس سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی خرابی موجود ہے؟ نہیں، سوائے ایک خرابی کے کہ ول آف گاڈ یہ تھی کہ پیغمبروں کے ذریعے میں نے اپنا تعارف کروانا ہے. اور یہ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں ہے. اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیتے کہ سب کے سب لوگ ایمان پر آ جاتے. یہ اللہ بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو نبی کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور نبی سے منہ مانگے معجزات مانگ رہے ہیں، ہم چاہتے تو آنے واحد میں قرآن میں درجنوں جگہ نہیں آیا کہ اگر ہم چاہیں تو سب کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیں، سب کو ہدایت دے دیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنی ایک ول رکھی ہے، اس کی ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہدایت پہنچانے کے لیے اللہ کی ول یہ ہے کہ پیغمبر ذریعے. اب ہم کہیں کہ نہیں میرے خیال میں تو پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ایک غیبی آواز دیتا سب لوگ اس کی طرف جھک جاتے. جی پاسبل تو تھا، لیکن چونکہ اب اللہ نے یہ نہیں اڈاپٹ کیا، اب اللہ کے اوپر تو کوئی مرضی اپنی چلا نہیں سکتا کیونکہ وہ کریٹر ہے. کریٹر کے اوپر کریشن کی مرضی چل نہیں سکتی. کیا اس موبائل کی مرضی آپ کے اوپر چل سکتی ہے؟ آپ تو یوزر ہیں، چلے بنانے والے کے اوپر. بنانے والے نے جو اس کی لمٹس رکھی ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کہتے ہیں نا اس موبائل میں یہ بھی فیچر آ گیا، وہ فیچر کون ڈال رہا ہے؟ اس کا بنانے والا. اس سے باہر تو وہ نہیں نکل سکتا نا. جس موبائل کے اندر فیچر نہیں ہے، مثلا اب یہ جو میرے موبائل میں جو استعمال کرتا ہوں اس کے اندر اب بلوٹوتھ موجود ہے لیکن اس کے اندر یوٹیوب نہیں چلتی، تو اب اس میں فیچر ہے ہی نہیں ہے، تو یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کیونکہ بنانے والے نے اس کو ویسے بنایا. اس طرح
اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بنایا ہے کہ مرد کو معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے، عورت کو پریگنینسی کی تکلیف سے گزارا ہے۔ آپ کہنے جی مساوات یہ ہے کہ ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد گزرے اور ایک دفعہ عورت گزرے، جی مساوات تو یہی ہے آپ کی نظر میں، تو پھر کر کے دیکھ لو، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، ول آف گاڈ سے آپ باہر نکل نہیں سکتے۔ لہذا خدا کو مانے تو پھر خدا کی ول ماننی پڑے گی۔ اب آپ ہزار سوال بھی کریں اس میں، آپ اگر کہیں گے نا آپ پیغمبروں کی زیادہ ضرورت تھی، ہم کہیں گے ول آف گاڈ، آپ کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے؟ میں اس کی لاجکس بھی ویسے دے سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے بین کیا اس سوال کو، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اکاؤنٹیبل ہی نہیں کسی کو۔ اگر کوئی شخص خدا کو مان لے اس کے بعد ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا۔ خدا کو ماننے یا نہ ماننے سے یہ چیز کوئی متعلقہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی، اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ رسول اللہ سے پہلے خدا نہیں تھا؟ تو آخری پیغمبر ہے، انسانیت تو کب سے چل رہی ہے؟ کیا اللہ کی ذات کسی پیغمبر کی محتاج ہے؟ تو خدا میں بات کریں نا۔ جب خدا کو آپ مان لیں گے پھر خدا نے جو جو جیسے جیسے مانا ہوا ہے وہ آپ کو ویسے ویسے ماننا ہوگا، ورنہ تو 1000 سوال میں آپ کو لکھ دوں گا کہ 5 نمازیں کیوں ہیں، یہ تو 3 ہونی چاہیے تھی، یہ تو 2 ہونی چاہیے تھی، اس کی ٹائمنگ بھی یہ ہونی چاہیے تھی۔ روزانہ ہماری نیند خراب ہوتی ہے، فجر کا ٹائم رکھنا تھا 8-9 بجے، سکون سے بندہ اٹھ کے ناشتہ کرے، نہوے دھوے، فجر دی نماز پڑھے۔ ایک گرمی، رات چھوٹی، اوپر سے پھر صبح 4 بجے اٹھنا تکلیف دہ چیز ہے۔ تو آپ ان ساری باتوں کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ول آف گاڈ ہے، یہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے، اس کے اگینسٹ جنت ملنے والی، یہ پلان ہے نا اللہ کا۔ تو اللہ کے پلان کو آپ کیسے چیلنج کریں گے؟ آپ تو مخلوق ہیں۔ آپ کہیں کہ اگر یہ پلان سب سے بیسٹ ہے تو میں اس میں بھی خامیاں نکال دوں گا۔ میں نے تو ایتھیسٹ کو کہا ہے لے آؤ کیڑا پلان لے آنا جے تسی، میں وہ خامیاں کٹاں گا۔ تو اس کا تو اینڈ نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر گاڈ کو ماننا ہے تو ول آف گاڈ کو آپ کو ماننا ہوگا، اور جب ول آف گاڈ ہوگی پھر جتنے سوال ہیں وہ انویلڈ ہے کہ نبوت کا سلسلہ کیوں ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ وہ معجزات کیوں نہیں دکھاتا؟ وہ تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی کئی معجزات نہیں دکھائے گئے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم سے تو یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب تک آسمان سے آگ آ کر قربانی کو نہ کھا لے ہم پیغمبروں کو نہیں مانیں گے۔ تو وہ حضور سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ بھی قربانی یہاں رکھیں، اوپن گراؤنڈ میں آسمان سے آگ آئے اور اسے جلا دے۔ نہیں، یہ منہ مانگا معجزہ دیا گیا۔ آپ آج کی بات کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی جو معجزات مانگے گئے ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ آج ہم آپ کو کہاں سے وہ پروڈیوس کریں؟ بھائی ول آف گاڈ ہے، اللہ نے کہا اس نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے، دیٹس آل، میں نے فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کریں گے۔ ایتھیسٹ سے ہمارا پہلا اور آخری جو اختلاف ہے وہ خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں ہم خدا کو نہیں مانتے تو باقی سارے سوال تو ہم سے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سوال ہی ہے، قادیانی جب تک ختم نبوت نہیں مان لیتے باقی سوال کیوں کر رہے ہیں انہوں نے؟ اگر ایک بندہ کہ جی میں رفع الیدین سے نماز بھی پڑھوں گا، میں بابوں کو بھی نہیں پکاروں گا، لیکن میں ختم نبوت نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے یہ پھر ساری چیزیں انویلڈ ہو جائیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں، قرآن میں اللہ کی ساری صفات مانتا ہوں، قہار کی صفت نہیں مانتا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ قہر نازل فرماتا ہے، ہم کہیں گے تم کافر ہو۔ تو ضروریات دین کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایتھیسٹ سے ہمارا اصل اختلاف خدا کے ہونے یا نہ ہونے پہ، باقی ساری چیزیں پھر انویلڈ ہو جائیں گی۔ ان کا جواب ہمیں لاجیکلی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ ایک لاجک پیش کریں گے، میں دوسری لاجک پیش کر دوں گا۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ یہاں کوئی پیغمبر آتا، یہاں پیغمبر کا خاکہ بنتا ہے تو ہزاروں لوگ دنیا میں قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہو جس پہ آپ پوری دنیا کو خدا کی دعوت دے رہے ہوں، اور اس ویڈیو میں سے کلپس کاٹ کاٹ کے رسول اللہ کی میمز بنائی جائے، تو دنیا کا کوئی محلہ، کوئی گلی قتل و غارت سے خالی رہ سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حضور کی تصویر بھی بنا کے نہیں رکھی، حالانکہ اس زمانے میں تصویریں بنائی جاتی تھی۔ اس فتنے کو دفن کر دیا۔ یہ ایک میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، تصویر کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس دور میں پیغمبر کو بھیجنے کا مطلب ہے کہ دنیا میں قتل و غارت، دنیا کا امن برباد، اس کا کوئی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیکنالوجی اٹھا لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا کیا پرابلم ہونے ہیں، اس لیے اس کو فریز کر دیا۔ وہ بیسٹ وقت تھا فریز کرنے کا۔
اور ول آف گاڈ، سیدھی سی بات. علی بھائی نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ ہمارا جو مسلم